السلام علیکم، نیوز لائیو کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ 20 دسمبر کو تمام اضلاع سے کسان ٹریکٹر ٹرالے لے کر ایوانوں کا رخ کریں گے۔ ساہیوال میں کیپٹن ٹی جے صوبائی صدر کسان اتحاد کی زیر قیادت میٹنگ ہوئی، جس میں کسانوں کو احتجاج کی تیاری کے لیے ہدایات دے دی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہمسایہ ملک شرپسند عناصر کی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ امریکہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں، جس میں ہم نے قابل فخر کامیابیاں حاصل کی۔ آرمی پبلک سکول پشاور پر دہشت گردوں کے حملے کو 8 سال مکمل ہو گئے۔ 16 دسمبر 2014 کو آج ہی کے دن پشاور میں آرمی پبلک سکول پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا اور 100 سے زائد طلبہ کو بے دردی سے شہید کیا۔ شہداء کے والدین آج بھی صدمے سے نڈھال ہیں۔ وزیر خزانہ نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت 10 روپے کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 10 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ بلوچستان حکومت اور بیرک گولڈ کارپوریشن کے درمیان 8 ارب ڈالر کا ریکارڈنگ منصوبے کا تاریخی معاہدہ طے پا گیا، جس میں وفاق کے نمائندے نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ریکارڈنگ منصوبے کا تاریخی معاہدہ حتمی طور پر طے پا گیا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی سرمایہ کاری معاہدہ ہے، جس کی مجموعی لاگت 8 ارب ڈالر ہے۔ عمران خان حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے لیگی رہنماؤں کو تفتیش کے لیے طلب کر لیا۔ وزیر آباد میں عمران خان پر ہونے والے فائرنگ کے واقعے سے متعلق تفتیش کے لیے جے آئی ٹی نے رانا ثناءاللہ، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہے۔ صدر نے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، سابق وفاقی وزیر مونس الہی اور ایم این اے حسین الہی سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چمن میں پاک افغان سرحد پر ایک بار پھر فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سرحد پار سے افغان فورسز کی فائرنگ سے 10 پاکستانی شہری زخمی ہو گئے۔ پاک افغان بارڈر کلی شیخ لال محمد بارڈر پر تنازع کے بعد فائرنگ شروع ہوئی۔ سی ٹی ڈی پنجاب کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی عمران محمود نے کہا ہے کہ جوہر ٹاؤن بم دھماکے کے ملزمان سی ٹی ڈی نے گرفتار کیے۔ رانا ثناءاللہ یا اسلام آباد سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران محمود نے جوہر ٹاؤن بم دھماکے کے ملزمان اور پیش رفت کے حوالے سے 2 روز قبل ہونے والی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو 26.6% شرح مہنگائی کے ساتھ جنوبی ایشیا میں دوسرا مہنگا ترین ملک قرار دے دیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری کردہ ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک میں بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش میں شرح نمو میں کمی اور پاکستان میں آنے والے سیلاب کے باعث 2023 میں گروتھ 6.5% سے کم ہو کر 6.3% رہنے کی توقع ہے۔ راولپنڈی لڑکی سے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کرنے والے پولیس افسر راجہ سعید اکمل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس اہلکار کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह को पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दानिया शाह की वालदा सलमा ने दावा किया है कि प्राइवेट लोग और थाना सदर पुलिस ने मिलकर मेरे घर पर छापा मारा। दानिया शाह की वालदा सलमा ने पुलिस पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि मुझ समेत मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया गया, जबकि मेरी बेटी को मारते हुए गाड़ी में बिठा कर ले गए। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव।